اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، مسلسل سورہ مبارکہ ملک کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ان آیات شریفہ میں، اس سورے میں اللہ رب العزت نے جن پیغاموں کو اپنے بندوں کے لیے قرار دیا ہے، انہیں آپ نہ صرف یہ کہ سمجھ رہے ہیں بلکہ اسے اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ تفسیر کا آغاز ہو، جہاں تک آپ حضرات موجود ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے خواجہ فیملی کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ ایک دفعہ پھر سے آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس اہم اور مبارک سورے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت فرماتے ہوئے، جیسا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے یہ آواز دی اور یہ بات پوچھی کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا تم ان پرندوں کو نہیں دیکھ رہے ہو جو تمہارے سروں کے اوپر حالت پرواز میں ہیں؟ یہاں پر اس آیے شریفہ سے متعلق کل میں نے بات عرض کی تھی کہ کتنی اہمیت کے ساتھ اللہ نے ان پرندوں کو آسمانوں میں اڑنے اور فضاؤں کی سیر کرنے کی توفیق اور ان کو یہ سعادت عطا کی ہے، اور اس بنا پر اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ان پرندوں کے ذریعے سے سامنے آتا ہے۔ یہاں پر پروردگار نے آگے بڑھ کر تمام انسانوں کو خطاب کیا، اور پھر ان انسانوں سے یہ بات کہی کہ یہ جو تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور تمہاری مدد کر سکتا ہے، تو پھر اس اپنے مددگار کو بلاؤ، آواز دو، پکارو، اس کے قریب جاؤ یا اس کو قریب لاؤ۔ کیا تم سوچتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور لشکر تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گروہ، کوئی اور لشکر، کوئی اور فوج تمہاری مدد کر سکتی ہے؟
قرآن مجید پھر کہتا ہے کہ ان الکافرون الا فی غرور، یہ وہ انسان کہ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ اس سے یہ بات ذہنوں کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ صرف مدد اگر کوئی کر سکتا ہے، یہ اللہ مدد کر سکتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، انسان اپنے ذہن کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، انسان اپنے ساتھ میں کھڑے ہوئے افراد پہ بھروسہ کرتا ہے، انسان ویپنز کے اوپر، اسلحوں پہ بھروسہ کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو یہ اٹھنے والے ہاتھ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ فکر جو ذہنوں میں آتی ہے وہ فکر انسان کو بھٹکا سکتی ہے، ساتھ میں کھڑے ہوئے افراد دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ویپنز، یہ اسلحے، آج کے دور میں ایک سے ایک اسلحے انسانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن کیا ان اسلحوں کے باوجود انسان کامیاب ہو جاتا ہے؟ انسان فلاح یافتہ شمار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویپنز انسان کو کامیابی نہیں دیتے، یہ اسلحے انسان کو نجات نہیں عطا کرتے، یہ ساتھی انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچاتے، یہ ہاتھوں کی طاقت انسان کی ہمیشہ مددگار نہیں ہوتی، یہ ذہن کی فکر ہمیشہ انسان کی رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ ان سب کے درمیان جو ذات انسانوں کی مدد کرنے والی ہے وہ ذات پروردگار کی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پروردگار کو چھوڑ کر خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور سے میں مدد لے لوں گا، یہ غلطی پر ہے، یہ دھوکہ کھا رہا ہے، اور ایسے ہی افراد کو دھوکہ ہوتا ہے، ایسے وقت میں دھوکہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا، پھر ان افراد کے لیے وہاں پر کسی بھی طرح سے اپنے کو بچا کر باہر نکال لینا پاسبل نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ مدد کرتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ کی مدد آ جائے تو 1/3 ادھر ہو اور 3 برابر لشکر سامنے ہو، پھر بھی اللہ کی مدد جنہیں مل جائے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی گواہ آج کی تاریخ ہے، 17 ماہ مبارک رمضان ہے، آج کی تاریخ گواہ ہے۔ یہی ابتدائے اسلام حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مدینہ طیبہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور سارے اللہ کا انکار کرنے والوں نے مل کر معاہدے کے ساتھ کہ ہم سب میدان جنگ سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف صف آرائی کی ہے۔ تعداد سنیں گے، ادھر 900 سے زیادہ اور 1000 کے بیچ میں لشکر ہے، یعنی تقریباً 950 کا لشکر، اور ادھر کتنی تعداد ہے؟ صرف 313۔ کامیاب کون ہوا؟ جو 900 سے زیادہ تھے وہ کامیاب ہوئے یا 313 کامیاب ہو گئے؟ نہیں، یہ 313 کی تعداد میں مسلمان میدان میں آئے تھے، اور اللہ کی نصرت اور مدد کے نتیجے میں تعداد کم تھی، اسلحے کم تھے، گھوڑے کم تھے، سب کچھ کم، اس کے باوجود وہ جیت گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلحے انسان کو نہیں جیت دلاتے ہیں، افراد انسان کو کامیابی نہیں دلاتے ہیں، فوج انسان کی کامیابی کی ضامن نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد انسان کو کامیاب بناتی ہے، اللہ کی مدد انسان کو فاتح بناتی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور ادھر کفار کی لا تعداد، ان کے پاس ساری فیسلٹیز تھیں، سارے ویپنز ان کے پاس تھے، اس کے باوجود وہ ہار گئے، مسلمان جیت گئے۔ کبھی انسان کو تعداد کے اوپر، اسلحوں کے اوپر، افراد کے اوپر، لق و دق اپنے فوجیوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے۔
قرآن مجید یہی اشارہ کر رہا ہے، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن۔ البتہ اس آیے شریفہ میں جنگ بدر کی طرف قرآن مجید نے اشارہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جنگ بدر اس آیے شریفہ کی بہترین مثال ہے۔ ادھر وہ اپنے اپنے خداؤں کو اپنے اپنے کاندھے پر اٹھا کے لے کے آئے تھے، عجیب تعجب خیز منظر تھا۔ وہ لوگ اپنے اپنے خداؤں کو اپنے اپنے کاندھوں پر لے کے آئے تھے اور اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ اس میدان جنگ میں ان کے خدا انہیں کامیابی دیں گے، وہ فتح یاب ہو کے واپس جائیں گے۔ اور ادھر مسلمان سجدے میں سر رکھ کے اپنے پروردگار سے لو لگائے ہوئے تھا کہ پروردگار، ہم سارے باطل خداؤں کا انکار کر کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، یقیناً فتح و کامیابی تیری ذات کی بنا پہ ہمیں مل سکتی ہے۔ مسلمانوں کو فتح و کامیابی ملی۔ اس میدان جنگ میں وہ دونوں منظر ہمارے سامنے ہیں، وہی جو ان کے کاندھوں کے اوپر خدا آئے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کتنے مجبور خدا تھے کہ میدان جنگ میں بھی اپنے ماننے والوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، اور پھر جب میدان جنگ سے یہی اللہ کا انکار کرنے والے بھاگے، یہ خدا زمین پہ پڑے ہوئے تھے اور ماننے والے اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ باطل کی بارگاہ میں انسان جب رہتا ہے تو یہی حشر ہوتا ہے، یہی انجام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کو تم مدد کے لیے پکار رہے ہو، سوچتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ صرف تمہارا دھوکہ ہے، یہ صرف تم کو فریب دیا ہے شیطان نے، ورنہ حقیقتاً کوئی تمہیں اللہ کے علاوہ کامیابی نہیں دے سکتا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہم، قرآن مجید کہہ رہا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ یہ افراد اگر اللہ روزی کو روک لے، کیا یہ رزق دے سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ آپ اس زمانے کے بارے میں سوچیں، جناب یوسف کے زمانے میں جس وقت اس ملک میں قحط پڑا، سارے سامان ختم ہونے لگ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم رہ گئیں، باقی نہیں رہ گئیں، زمین خشک ہو گئی۔ آخر ان کے پاس بھی تو ایسے معبود تھے کہ جن کی وہ پرستش کر رہے تھے۔ پیٹ کے لیے انہوں نے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیا، بلکہ بعض تو ایسے تھے کہ جنہوں نے غذا کے ذریعے سے اپنے معبود بنائے تھے، بھوک زیادہ لگی تو انہی کو کھا گئے۔ یہ تک حال ہوا۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ مدد کس نے کی؟ مدد اس ذات نے کی کہ جس پر اس ملک کے رہنے والوں نے جناب یوسف کی رہنمائی کی بنا پر ایمان اور عقیدہ اختیار کیا۔ جب اللہ رزق روک لیتا ہے کوئی دے نہیں سکتا، اور جب اللہ رزق دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیں، جب ذات پروردگار وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے تحت قدرت یہ ساری کائنات رزق پا رہی ہے، تو پھر اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ کیوں انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے انسان؟ کیوں انسانوں سے مدد مانگے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے رزق روک لیا تو پھر کوئی دنیا میں رزق دے نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کسی اور کے پاس جا کے انسان رزق کو حاصل کر سکے۔ صرف اور صرف پروردگار کی ذات ہے جو انسانوں کو رزق عطا کر سکتی ہے۔ آپ اس زاویے سے سوچئے، اگر رزق اللہ دے رہا ہے تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اگر رزق اللہ کی بارگاہ سے لے رہے ہیں تو شکر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ سے سب کچھ مل رہا ہے تو پھر ادھر سے بھی ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ کی طرف ہم سے نکل کے جانی چاہیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، وہ افراد کہ جو اپنے چہرے کے ذریعے سے زمین پر چل رہے ہیں، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، ان کے مقابل وہ افراد ہیں جو صراط مستقیم کے اوپر سیدھے گامزن ہیں۔ قرآن مجید نے ان دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ میں ابھی واضح کروں گا
کہ روایتوں میں اس سے کیا مراد لی ہے اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین نے، لیکن یہ دو چیزیں غور طلب ہیں۔ کچھ افراد سیدھے اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ افراد اپنے سر کے بل، جن کا سر نیچے ہے پیر اوپر ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کا سر اوپر ہے پیر نیچے ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کا سر نیچے ہے پیر اوپر ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ فرق پائے جاتے ہیں، اور ان فرقوں پہ اگر ہم غور کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعاً وہ افراد کہ جو صحیح طور پہ راستہ چل رہے ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں، کتنے قیمتی افراد ہیں۔ آپ اگر غور کیجئے، وہ افراد کہ جن کا سر نیچے ہو اور زمین پہ چل رہے ہوں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ افراد کہ جن کا سر اوپر ہوتا ہے ان کے لیے ساری دنیا نارمل پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے، وہ کہ جو سر نیچے کر کے پیر اوپر کر کے چل رہا ہے اس کے لیے تو ساری دنیا الٹی دکھائی دے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا، یہ سوچے گا کہ میں تو صحیح چل رہا ہوں، یہ آخر میرے سامنے سے آنے والا انسان کیوں ایسا ہے کہ جو الٹا چل رہا ہے؟ میں تو صحیح چل رہا ہوں، یہ سامنے سے آنے والا افراد کیوں غلط چل رہا ہے؟ انسان جب غلطی پہ ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطی کو نہیں سمجھ پاتا، ساری دنیا کو غلط مانتا ہے۔ یہ ایک انسانی نیچر ہے۔ سر کے بل یہ انسان چل رہا ہے، لیکن احساس یہ ہے کہ بقیہ افراد الٹے چل رہے ہیں۔ یہ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں انسان کے بدن کو توانائی اور طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ساری انرجی ہے کہ جو انسان کے ڈائجیشن سسٹم کی بنا پر اسے مل رہی ہے۔ اچھے کھانے کھائے، اچھی دوا کھائی، اچھے سے پانی پیا، یہ ساری چیزیں اس کے شکم میں جائیں گی۔ ڈائجیشن سسٹم ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے گلوکوز لینا ہے لے گا، مثلاً اور بقیہ چیزیں طاقت کی ہیں وہ سب لیں گے اور پورے بدن کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر یہ سسٹم غیر منظم ہو جائے، اگر یہ انڈسپلن پیدا ہو جائے اس پورے انسان کے ڈائجیشن سسٹم میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ ہاتھوں کو طاقت ملے گی، نہ پیروں کو قوت ملے گی، نہ سر کو توانائی ملے گی، نہ انسان کی انگلیاں چل پائیں گی، نہ انسان کی آنکھیں دیکھ پائیں گی، نہ زبان بول پائے گی، نہ کان کو سن پائے گا۔ یہ پورا انسانی مزاج، یہ پورا انسانی بدن کا ایک ایک حصہ متاثر ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ یہ انسان کوئی کام نہیں کرنے کے لائق رہ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ انسانی وجود کے اندر پائے جانے والا ڈائجیشن سسٹم اگر خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب ہونے لگتا ہے، اور یہ ڈائجیشن سسٹم تب صحیح رہتا ہے جب انسان اپنے پیروں کے ذریعے سے زمین پہ چلتا ہے۔ الٹا ہو جائے، سر نیچے پیر اوپر، سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ انسان کا ڈائجیشن سسٹم ہی بگڑ جائے گا۔ اگر ڈائجیشن سسٹم بگڑ گیا تو نقصان کیا ہوا؟ سارے بدن نے کام کرنا دھیرے دھیرے چھوڑ دیا۔ اب آپ ذرا سوچئے، انسان ہے دیکھ نہیں پا رہا ہے، انسان ہے سن نہیں پا رہا ہے، انسان ہے بول نہیں پا رہا ہے، انسان ہے کچھ کھا پی نہیں پا رہا ہے، انسان ہے انگلیاں کام نہیں کر رہی ہیں، انسان ہے ہاتھ بیکار ہو چکے ہیں، انسان ہے پورا وجود بیکار ہو گیا، پھر یہ انسان کس کام کا رہ گیا؟ یہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ تو بات کا مرحلہ، یہ خود اپنے وجود کو بھی فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں رہ گیا۔ تو تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا یہ پورا ڈائجیشن سسٹم بگڑ جاتا ہے، جس سے پورا انسانی وجود ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تیسری خاص چیز، انسان جس موقع کے اوپر سر اوپر ہے پیر نیچے ہے، وہ سیدھے جب دیکھ رہا ہے تو کم از کم اس انسان کو اونچائی سے بہت سی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اور اگر یہی انسان تھوڑا سا اور اپنے پیروں کو اونچا کر لیتا ہے اور زیادہ چیزیں اسے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ انسان کا پورا دیکھنے کی بنا پر جو نالج کا ذریعہ ہے وہ سب اس کا صحیح طریقے سے، اس کو صحیح نالج اس کو ملتی رہتی ہے، لیکن یہی انسان سر نیچے ہے پیر اوپر ہے،
اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو نیچے سے دیکھ رہا ہے. جب نیچے سے دیکھے گا تو بلندیاں اس کی نگاہوں میں نہیں آ سکتی، وہ چیزیں جو اونچی ہیں وہ دیکھ بھی نہیں پائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا کی حقیقتیں اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں گی. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ افراد ہیں کہ جو سر نیچا اور پیر اوپر کر کے چل رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقتیں، بلندیاں ان کی نگاہوں میں آ ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا میں بلندی ہوتی کیا ہے. ایک اور ڈفرینس ہے، وہ انسان جو پیروں سے چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ریس ہوتی ہے جس میں انسان دوڑ کر ریس میں کامیاب ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان پیر سے چلتا ہے تو تیز رفتار سے چل سکتا ہے، لیکن کوئی انسان اگر سر کے بل چل رہا ہے، وہی راستہ جو پیر سے چلنے والا مثلاً آدھے گھنٹے میں طے کرتا ہے، سر سے چلنے والا اسی راستے کو 3 یا 4 گھنٹے میں طے کرے گا. کیوں؟ اس کے پاس رفتار ہی نہیں ہے، اسپیڈ ہی نہیں ہے. اسپیڈ تب پیدا ہوتی ہے کہ جب 2 پیر آگے بڑھتی ہیں، ایک پیر آگے بڑھا، پھر دوسرا پیر آگے بڑھا، پھر تیسرا پیر. لیکن وہی انسان اگر سر کو نیچے کر کے چل رہا ہے، اسپیڈ ہے ہی نہیں، پھر تو وہ انسان گویا یوں لگے گا کہ ہاتھی کے مقابل چینٹی چل رہی ہے، بالکل سلو، آرام سے چلا جا رہا ہے. یہ انسان جو سر کے بل چل رہا ہے، یہ انسان یقینی طور کے اوپر اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. اب آئیے میں آپ کو روایت کی دنیا میں لے کر چلوں کہ روایت میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ افراد جو سر کے بل چل رہے ہیں وہ کون ہیں، اور یہ افراد جو پیر کے بل چل رہے ہیں وہ کون ہیں. سنیں گے آپ. روایت میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت وارد ہوئی ہے. بحار الانوار میں بھی روایت موجود ہے، الکافی، اصول الکافی میں بھی روایت موجود ہے، اور متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. راوی ہیں فضیل، بڑے معتبر اور محترم راوی ہیں. ان کا یہ بیان، وہ کہتے ہیں کہ عن الفضیل قال دخلت مع ابی جعفر علیہم السلام المسجد الحرام. میں اپنے آقا اور مولا کے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، یعنی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کہتے ہیں فضیل کہ میں اپنے آقا اور مولا 5ویں امام کے ساتھ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوا. وَهُوَ مُتَّكِيٌ عَلَيَّ. وہ مولا اس موقع پر میرے شانے پر اپنے دست مبارک کو قرار دے کے آگے بڑھ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس عمر کا واقعہ ہے کہ جب مولا نقاہت کی بنا پر اپنا ایک ہاتھ راوی کے کاندھے پر رکھے ہوئے ہیں اور اس انداز میں خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ. مولا نے آگے جس موقع کے اوپر سارے لوگوں کو، ظاہر ہے خانہ کعبہ ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں کے اوپر دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے. وَنَحْنُ عَلَى بَابِ بَنِي شَيْبَةَ. ہم ابھی باب بنی شیبہ، اس زمانے میں یہ ایک دروازہ تھا جو شاید بظاہر آج نہیں ہے یا ہو بھی سکتا ہے. یہ ایک دروازہ تھا. راوی کہتا ہے ہم باب بنی شیبہ پر تھے. فقال، مولا نے مجھ کو خطاب کیا کہ یا فضیل ہاکذا کان یطوفون فی الجاہلیہ. یہ جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جم غفیر ہے جو طواف میں مصروف ہے، یہ لوگ جو طواف کر رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح طواف کر رہے ہیں جیسے جاہلیت کے دور میں، اسلام کے آنے سے پہلے لوگ طواف کرتے تھے. لا یعرفون حقا. حقیقت کو وہ جانتے بھی نہیں. حق کس کے پاس ہے ان میں سے کسی کو نہیں پتا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا 5واں امام اس وقت خانہ کعبہ میں داخل ہو چکا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا 5واں نمائندہ روئے زمین پہ کون ہے. وہ عقیدہ بھی نہیں رکھتے. لا یعرفون حقا. وہ حق کو نہیں پہچانتے. ولا یدینون دینا. اور ان کے پاس دین بھی نہیں ہے. بس آئے ہیں طواف کرنے کے لیے، واپس جائیں گے حاجی صاحب کہلائیں گے، ہر طرف چرچا ہوگا اور بریانیاں بنے گی، کھلا دی جائیں گی، حاجی صاحب کہلائیں گے. وہ آئے نہیں ہے دین سمجھنے کے لیے. ان کے پاس نہ حجت خدا کا عقیدہ ہے، نہ ان کے پاس دین ہے. یا فضیل انظر الیہم مکبین علی وجوہہم.
طواف کر رہے ہیں لیکن گویا وہ اپنے چہرے کے بل زمین پہ چل رہے ہیں۔ اب آپ متوجہ ہوئے، یعنی یہ صرف تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو واقعی طور کے اوپر چہرے کے بل، سر کے بل نہیں چل رہے ہیں، لیکن اپنے پیروں کے بل چلنے کے باوجود قرآن اور پروردگار کی نگاہ میں اور اہل بیت اطہار کی نگاہ میں یہ سیدھے چلنے والے نہیں، الٹے چلنے والے شمار ہوتے ہیں۔ فرمائے کہ لعنہم اللہ من خلق مسخور بہ مکبین علی وجوہہم، یہ وہ افراد کہ جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ ثم تلا ہذہ الآیہ، اور پھر مولا نے اسی سورہ مبارکہ ملک کی یہی 22ویں آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائی کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، وہ جو سر کے بل چل رہا ہے اور وہ جو پیر کے بل چل رہا ہے، ایک کا سر نیچے ہے دوسرے کا سر اوپر ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب مولا نے اس معرکۃ الآرا جملے کو اس امت کے لیے بیان فرمایا۔ مولا فرماتے کہ یعنی واللہ علیاً والاوصیاء، یہ جو صراط مستقیم پر صحیح انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آنے والے یہ ائمہ اطہار ہیں۔ آپ متوجہ ہوئے، یعنی اسلام ان لوگوں کو کہ جو امیر المؤمنین کو نہیں مانتے ان کے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ الٹے چلنے والے انسان کے طور پر انہیں قرار دے رہا ہے۔ میں دوسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ سألتہ عن قول اللہ عز وجل افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قال، اب مولا نے جب میں نے تفسیر پوچھی کہ مولا اس آیہ شریفہ کی تفسیر کیا ہے، مولا فرماتے کہ ان اللہ ضرب مثل من حاد عن ولایت علی کمن یمشی علی وجہہ، جو امیر المؤمنین کی ولایت کو نہیں مانتے قرآن مجید میں اللہ نے انہیں زمین پر چہرے کے بل چلنے والا قرار دیا ہے، اور لا یہتدی لامرہ، وہ اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے کہ امیر المؤمنین ان کے مولا اور آقا ہیں۔ وجعل من تبعہ سویا علی صراط مستقیم والصراط المستقیم امیر المؤمنین، اور وہ لوگ کہ جو صحیح انداز سے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں یہ وہ ہیں جو امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، اور صراط مستقیم خود امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر ہے۔ آپ متوجہ ہوئے، یہ جو قرآن مجید تمثیل پیش کر رہا ہے، مثال پیش کر رہا ہے کہ سر کے بل چلنے والے افراد وہ ہیں جو امیر المؤمنین کو نہیں مانتے، اور پیر کے ساتھ چلنے والے وہ افراد ہیں، اپنی فطرت کے مطابق چلنے والے وہ افراد ہیں جو امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ اسی لیے اگر غور کیجئے، بچے سب سے زیادہ فطرت سے قریب ہوتے ہیں، نیچر سے سب سے زیادہ قریب کوئی اگر ہے تو یہ بچے ہیں۔ ان کی گزشتہ زندگی نیچر اور فطرت کے ساتھ تھی، دنیا میں یہ ماں کے ذریعے سے آئے ہیں، اب یہ زیادہ قریب ہیں اپنے نیچر اور اپنی فطرت سے۔ اب آپ غور کر لیجئے، بچے بھی جب زمین پہ چلنا شروع کرتے ہیں ان کی بھی خاص عادت ہوتی ہے، وہ جس موقع کے اوپر زمین پہ چلنا شروع کرتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے ذریعے سے اپنے کو آگے بڑھاتے ہیں، سر کو اٹھائے رہتے ہیں۔ ان کی خاص عادت یہ ہوتی ہے، سر کو زمین کے اوپر ٹکا کے نہیں چلتے، وہ سر کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ کے ذریعے سے، دونوں پیر کے ذریعے سے، جیسے گویا لگتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی انسان ہے کہ جو سوئمنگ کر رہا ہے، سر کو اٹھا لیتے ہیں، سر کو کبھی زمین کے اوپر قرار نہیں دیتے۔ وہ بچے جو اپنی فطرت سے قریب ہیں وہ بھی سر کے بل چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیر اور ہاتھوں کو چلتے وقت استعمال کریں، سر کے ذریعے سے آگے نہ بڑھا جائے۔
یعنی اس کے معنی ہے کہ وہ بچے بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی مخالفت کرنے والوں کے انداز سے زمین پہ چلا جائے۔ یہ فطرت سے قریب بچوں کی بھی خاصیت اللہ رب العزت نے قرار دی ہے۔ اب آپ سوچئے، لیکن انسان ہے جو امیر المؤمنین کو چھوڑ کر، امیر المؤمنین کی بارگاہ سے نکل کر اب اس انداز میں چل رہا ہے کہ جس انداز میں نارملی، یہ یوں کہا یہ نیچرلی کوئی انسان نہیں چلتا۔ لہذا انسان کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اس کے بعد متوجہ کرا رہا ہے کہ قل هو الذی انشأکم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں جو تصویر دی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں پروردگار عالم نے آنکھ بھی دی ہے اور سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں دل بھی عطا کیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کر دی ہیں، کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، اور دل ان ساری باتوں کو درک کرنے کے لیے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے، آنکھ ملی ہے تو بھی شکر پروردگار کرے کہ کائنات کا علم آنکھ کے ذریعے سے دل تک جا رہا ہے، کان ملے ہیں تب بھی شکر پروردگار کرے کہ کان کے ذریعے سے علم ہے کہ جو اس کے دل تک پہنچ رہا ہے، دل ملا ہے تب بھی شکر پروردگار کرے، اس لیے کہ اس دل کے ذریعے سے وہ ان تمام معلومات کو اخذ کر رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کے پاس نعمت پروردگار ہیں۔ دنیا میں انسان جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی نالج ہے، یا آنکھ کے ذریعے سے اندر جاتی ہے یا کان کے ذریعے اندر جاتی ہے۔ آپ ایک کلاس میں جس موقع کے اوپر بچے لیسن لے رہے ہیں، ٹیچر انہیں پڑھا رہا ہے، وہ ٹیچر سے جو باتیں سن رہے ہیں وہ کان کے ذریعے سے دل تک جا رہی ہیں، اور وہ وائٹ بورڈ پر لکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آنکھ کے ذریعے سے نالج ہے جو اندر جا رہی ہے۔ پروردگار نے دونوں کا تذکرہ کیا، تمہیں آنکھ دی، تمہیں کان دیا، اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ تمہیں دل بھی دیا کہ جہاں پر یہ نالج جانے والی ہے۔ لیکن پھر اگلا ہی جملہ کہ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نعمتیں لو تو شکر بھی بجا لاؤ۔ نعمتیں لے لینا کمال نہیں ہے، نعمتوں کے لے لینے پر شکر پروردگار بجا لانا یہ امپورٹنٹ ہے۔ انسان اسی چیز میں مارا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گفٹ کسی دوست نے اس کو دیا، شام کو جب گھر واپس پلٹا تو پتا چلا ہے کہ وہ پیکڈ گفٹ گھر میں رکھا ہو۔ کس نے دیا؟ کہا فلاں آپ کے دوست نے دیا ہے۔ کھولیں، کہ نہیں پہلے ابھی رک جاؤ، پہلے میں اس دوست کو فون کر کے تھینک یو کہوں، جب وہ تھینک یو کہہ لیا جائے تب اس کو کھول کے دیکھا جائے کہ اس میں ہے کیا۔ اتنی احتیاط ہے۔ جس نے ایک چھوٹا سا گفٹ 500-600 روپے کا دیا تھا، اس کا پہلے تھینک یو کہا جائے گا اور اس کے بعد گفٹ کھولا جائے گا۔ اور جس پروردگار نے آنکھ دی ہے، کان دیے، ناک دی، زبان دی، دانت دیے، انگلیاں دی، ناخون دیے، پورا وجود دیا، ہاتھ پیر دیے، دماغ دیا، سر پہ بال دیے، ساری چیزیں جس پروردگار نے عطا کی ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کیا اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر نہیں بجا لانا چاہیے؟ کمال تو یہ ہے کہ ان نعمتوں میں جن کی میں سے کچھ کی میں نے مثال پیش کی ہے، ان نعمتوں کے بارے میں ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ ان نعمتوں کی قیمت کتنی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک یہی انگوٹھا تھم اگر کسی انسان کے پاس نہ ہو، ہم آپ تو متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ وہ تو میرے استاد نے بیان کیا کہ جس موقع کے اوپر ایران عراق کی جنگ کے موقع کے اوپر ایک مظلوم مجاہد ایران کا سپاہی کہ جس کی بم بلاسٹ کی بنا پر یہ انگلیوں میں سے یہ انگوٹھا اس کا زخمی ہو کے، خراب ہو کے بدن سے علیحدہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ اب جب میں اپنی شرٹ کے بٹن کو بند کرنا چاہتا ہوں تو انگوٹھے کے بغیر میں اپنے شرٹ کے بٹن بھی نہیں بند کر پاتا۔
ہم آپ تو متوجہ بھی نہیں ہیں۔ آج آپ آزما کر دیکھ لیجئے، انگوٹھا نہ آپ استعمال کیجئے اور ذرا سا آپ اپنے انگوٹھے کے بغیر اپنی شرٹ کے بٹن کو بند کر کے دکھائیے، نہیں بند کر پائیں گے۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، حساب بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اب یوزڈ ٹو ہو جانے کی بنا پر اب ہمارے لیے یہ نعمتیں عادت بن چکی ہیں، ہم شکر پروردگار کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب نعمت چھن جاتی ہے، پتہ کب چلتا ہے؟ جب نعمت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا شکر پروردگار کے ذریعے سے نعمتوں کو اپنے پاس باقی رکھنا چاہیے۔ آج اپنی تفسیر کو یہیں پر روکتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار ان نعمتوں کے لینے کے بعد ہم سب کو ان نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، اس لیے کہ اب شب قدر قریب ہے اور ان شبائے قدر میں ہمیں اللہ سے دعائیں لینی ہیں، اللہ سے اپنی حاجتوں کو حاصل کرنا ہے اور اپنے مستقبل کو اور اپنے مقدرات کو بہترین بنانا ہے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس کر رہے ہیں کہ ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں قرار فرما، اور وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو زیارتوں کے مشتاق ہیں، بالخصوص امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی زیارت کا شوق جن کے دلوں میں ہے، پروردگار ان کی زیارت کے لیے تمام وسائل کو فراہم فرما، ان کو زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی اس قرآنی خدمت کو ہم سے قبول فرما، اور یہ علی ٹی وی جو گھروں تک قرآن کی آواز کو، قرآن کے پیغام کو، قرآن کی تفسیر کو پہنچا رہا ہے، اس علی ٹی وی کی توفیقات میں اضافہ فرماتے ہوئے اسے روز بروز ترقی عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اب وقت ہے آپ حضرات سے سوال پوچھنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ بہترین انعام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا۔ آج جو سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، اس سوال کے لیے آپ سبھی اپنے موبائل کو لے کر تیار ہو جائیں۔ جس کا جواب سب سے پہلے آئے گا اسے اچھے انعام سے نوازا جائے گا۔ میں نے قرآن مجید کی جن آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، ان آیتوں سے متعلق پہلا سوال یہ ہے کہ وہ تین کون سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو پروردگار نے ہمیں دیا اور ان نعمتوں کے دینے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ کے شکر کرنے والے بہت کم افراد ہیں۔ یہ تین کون کون سی نعمتیں ہیں؟ پہلے سوال میں آپ اس کا جواب لکھ کے بھیجئے۔ اور دوسرا سوال، یہ جو پروردگار نے فرمایا کہ زمین پر سر کے بل انسان چلتے ہیں، تو یہ سر کے بل چلنے والے افراد کے اندر 4 کمیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ 4 کمیاں کون سی ہیں انہیں بھی آپ لکھ کر بھیجئے۔ یہ 2 سوال، پہلا سوال وہ 3 کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے بعد خدا نے فرمایا کہ شکر گزار کم افراد ہیں، اور وہ 4 کون کون سی کمیاں ہیں جو سر کے بل چلنے والے افراد کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید نے سر کے بل چلنے والے افراد کے لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔